نہیں ہم یہ دیکھو اللہ رسول اللہ ہاں نا یہی بات تو ہم کرتے ہیں. جب بھی ہم 2 منٹ سنیں ہم آپ کی بات ساری سننے کے لیے تیار ہیں. بالکل ساری بات سنا. اچھا پڑھیا ہے اصل حقیقت تو غلطی ہے نا بھی تھی پڑھا کے دیکھو یہ لا لو سارے چکر دے پڑھ جائیں تو میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. میری بات یاد رکھنا. آدھی غلطی ہو پکے ہم کسی کے ساتھ آپ دیکھو بات سنو بھائی مسجد ہے خاموش ہو جاؤ. ہر دیکھو ہر ایمان والا بندہ یہ کہتے ہیں ولی نا ہم کہتے ہیں ہر ایمان والا بندہ قبر میں زندہ ہے. اولیاء کرام کے پاؤں کی خاک بھی ہم نہیں ہیں. ہمارے اولیاء ادھر بھی زندہ ہیں. اولیاء ہر جگہ زندہ ہیں. اولیاء آپ سے نہیں ہمارے بھی ولی ہیں. اولیاء زندہ ہیں جواب دیتے ہیں. یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ موجود ہیں. نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں. دیکھو نا نبی علیہ السلام ولی اگر بات کرے 1 منٹ یہی بات تو ہے. اگر ولی کوئی بات تبدیل کروا سکتا ہے اللہ سے. ہاں جی قبر میں ادھر تو کافر بھی زندہ ہے. ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں. کافر نہیں زندہ. یہ میں ثابت کر دوں حدیث کروں آپ کہ میں جنگ بدر اس مہینے میں ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو 70 کافر واصل جہنم ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دو. جب کنویں میں پھینکا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب فرمایا. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. آپ رمضان مبارک اسی 17 رمضان کو مبارک کو وہ 70 کون تھے؟ کافر تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب فرمایا تھا. اگر وہ زندہ نہیں تھے سنتے نہیں تھے تو خطاب کیوں فرمایا؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ کن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جن کے بدنوں میں جان نہیں ہے روح نہیں ہے اور جن کے جڑوں کے ساتھ سر نہیں ہے ان سے خطاب کر کے یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ حدیث پاک کے لفظ ہے. یہ جنگ بدر کا عظیم اسلام کی پہلی جنگ یہ ہے. حضور نے فرمایا یا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں. آپ کہتے ہیں سنتے نہیں. یہاں تو کافر بھی سنتا ہے. مشین میں سے دیکھیں نا کافر جو ہوتے ہیں نا وہ جب جاتے ہیں ان کا کوئی وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. وہ ہم کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں لیکن کافر بھی سنتے ہیں. ایمان والے بندے جو نا ایمان والے بندے جو کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں سزا تب ہوتی جب زندہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے سزا ہوتی ہے نا. وہ کافر جو نا کلمہ نہیں پڑھا کلمے والے. ہم 2 باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں جن کو آپ علیحدہ بٹھا کے بات کرتے ہیں. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ میری بات سن لیں. میری بات سنیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور آپ کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. یہ دیکھو کافر جو ہے وہ بھی سنتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کر رہے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. ہمارے پاس ادھر حضور موجود ہے. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. ہر ایمان والے کے اندر میں حضور موجود ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. حضور ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. مطلب یہ ہے حضور ہیں تو موجود ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان علی شان ہے انا جلیس من ذکرنی. جہاں میرا ذکر ہو میں وہاں موجود ہوں. اس کے بارے میں اور جو قاری صاحب نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہو میں وہاں موجود ہوں. آپ کا قرآن جو ہے نا قرآن جو ہے نا ہم سب کے لیے نازل ہے. قرآن ہم سب کے لیے نازل ہے نا. آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور یہاں موجود ہے؟ میں اس بات پہ آپ فیصلہ کریں. حضور یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے حضور یہاں موجود ہے کہ آپ یہ مجھے نہیں مانیں گے. آپ سے پہلے بات سنتے نہیں. بات سنتے نہیں. آپ سناتے ہیں سنتے نہیں. سنو پہ بات سنو. اگر ہم جھوٹے ہیں ہم آپ کے پیچھے لگیں گے. آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ ٹھیک ہے اگر ہم ٹھیک ہے آپ ثابت کریں. آپ ٹھیک ہے ہم ثابت کریں گے قرآن سے. ابھی پوری بات سنیں گے. آپ نے بات کی اب سوال پیدا کیے نا ہم جواب دے رہے ہیں اس کا نا. آپ کو جواب دے رہے ہیں. آپ سنیں اس بات کو. میں نے بچوں کے سامنے اس لیے بات کی کہ ان کو پتہ چلے. سب کو پتہ چلنا چاہیے. قرآن میں جو کچھ آیا ہے نا
वो हम सब कुछ कुरान के अलावा भी कुछ है? नहीं कुरान के अलावा कुछ नहीं। मेरी बात सुने, कुरान को आप ये भी युदिल्लु बिही कसीरा व याहदी बिही कसीरा, कुरान को पढ़कर लोग गुमराह हैं, कुरान को पढ़ के लोग हिदायत याफ्ता होंगे। मतलब कैसे कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता? मेरी बात सुने आप, कुरान पाक को पढ़कर कुरान लोग कैसे गुमराह होते हैं? ऐसे ही आप बात सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान करीम का फैसला है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। आप बात सुन रहे हैं? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। हुजूर ने क्या फरमाया? मैं आपकी तरह बशर हूँ। और ये कहते हैं ये कुरान पाक का फैसला, हुजूर बशर है, हम हुजूर को बशर भी मानते हैं। अगली बात सुने, हुजूर ने किन को कहा था कि हम तुम्हारी जैसा बशर है? बताएं, काफिरों को कहा था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर भी हैं और नूर भी हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि कुरान पाक को पढ़कर गुमराह और कुरान पाक को पढ़कर हिदायत याफ्ता कौन है? फरमाया जो हदीस का सहारा लेगा वो सीधे रास्ते पे चलेगा, और जो हदीस का सहारा नहीं लेगा वो गुमराह हो जाएगा। और ये कुरान करीम के हर एक उलूम को, हर एक इल्म को खोलने की जो है वो चाबी हुजूर की हदीस पाक है, और हुजूर का सहारा नहीं लेंगे तो कुरान समझ में नहीं आए। हम कुरान को भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, उनकी ज़िंदगी को, हदीस पाक को भी मानते हैं। कैसे मानते? जो आपने इरशाद फरमाया ना, कैसे मानते? उसको मानते हैं। कैसे? आप पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, आप पढ़ते क्यों नहीं? आप पढ़े अस्सलातु, ये कुरान से साबित है कि आप पे दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए। हर जगह सलाम पढ़ते हैं हम। जब देखो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ रहे? दाखिल होते हैं ना मस्जिद में, क्या पढ़ते तो हैं? नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ते हैं। क्या? आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाह मफ्तह अला रसूलिल्लाह अल्लाह मफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। यानी कि जब दाखिल होते हैं ये पढ़ते हैं, जब बाहर निकलते हैं फिर भी पढ़ते हैं। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ रहे हैं, हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही ये है उस बात में भी नहीं है। एक मिनट, कि हम जो ना यानी कि मस्जिद के अंदर देखिए अल्लाह पाक हमारे लिए जो मस्जिद के आने के जो दरवाजे हैं ना, खुदा तुहाडा भला करे कि दिन तुर गया। मेरी गाल सुन, मेरी गाल सुन, तुहानू अल्लाह किसी तरह दिला दे। अल्लाहुम्मा, मेरी गाल नहीं, रहमत के दरवाजे। रहमत कौन है? देखो रहमत कौन है? ये बात मस्जिद के अंदर ना, मस्जिद के अंदर क्या फरमा रहे हैं? या अल्लाह के हमारे लिए मस्जिद के अंदर ना दाखिल होता दाएँ पाँव से अल्लाह महमदी अब्वाब वरफ मस्जिद के अंदर दाखिल होने के रहमत के दरवाजे खोल दे। ये मस्जिद रहमत है ना अल्लाह की। रहमत क्या है? बात तो अल्लाह का गज़ब होता रहा है मस्जिद में। अल्लाह बात मैं आता तर्जुमा आपको सुनाऊं, आप मेरी बात होगी बात आप। अल्लाहुम्मा, बात सुने, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाबा व रहमतिक। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के। अल्लाह की रहमत किसका नाम है? अल्लाह की रहमत किसका नाम है? भाई खुदा को छान दे भाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इत्थे तुसां गौर करना, इत्थे गल नहीं की कि मेरे वास्ते रहमत दे, रहमत दा दरवाजा की है? दरवाजा। अल्लाह दी रहमत दा नाम मुहम्मद मुस्तफा और उस रहमत दा दरवाजा केड़ा है? नहीं सुनना गा, मैं तुम दसना आइए तो गल है। तुसी ने बस सीधे सीधे उत्ते लकीर ते चलते, मेरी गल सुन लो। अल्लाह देखो ना जी, सिर्फ हुजूर मंगे ने ते फिर रहमत मैनू दे दे, रहमत अता कर दे। इत्थे रहमत दे दरवाजे की गल की ते दरवाजा केड़ा है? फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। ये मस्जिद च वड़दा ते अली मंगदा है। अली और अल्लाह की रहमत हुजूर दी जात और हुजूर दी रहमत का दरवाजा मौला अली। मैं साबित कर सकता, आप उसके बाद उस पास आइए। मैंने 5 मरतबा आपको कहा कि आप पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका, या पढ़ते क्यों नहीं? यहाँ पे क्या कौन सी मौत आ जानी, आप पढ़ते क्यों नहीं? अला रसूलिल्लाह पढ़ते पे, अला रसूलिल्लाह मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आप नमाज में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। देखो आपने कल कहा था कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, तो ये हर चीज़ का के लिए जो हम पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम उस अल्लाह के, देखो नबी अलैहिस्सलाम जनाब पाक है,
ٹھیک ہے، جب اللہ کا بندہ نام لیتا ہے، پہلے دیکھو اللہ نے کلمے کے اندر پہلے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ، جب یہ پڑھتا ہے بندہ تو بندے کی زبان پاک ہو جاتی ہے، پاک زبان کے ساتھ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے اب یہ اس سے تو پاک ہوتا ہے۔ میری بات سن لیں، اس بات پہ آپ کی بات، پوری طرح لا الہ الا اللہ، اسی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہی بات آپ نے آگے بات بڑھانی ہے، یہ بات آپ سن لیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زبان پاک ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ سے زبان پاک ہوتی ہے، محمد رسول اللہ سے دل پاک ہوتا ہے۔ اگر زبان پاک ہو جائے دل پاک نہ ہو دل پاک ہوگا تو پھر کیا اس کا مطلب پورا آپ کلمہ پڑھیں گے نا، پورا کلمہ تو دل بھی پاک ہو جائے دل گا۔ پاک تب ہوگا جب حضور کے ہم حضور کو مانیں گے، کلمے پہ ایمان کریں، جان چھوڑے گا رسول ہیں حاضر کا سیکھا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن کیسے کیسے یہ بتا کیسے یہ بات ثابت کرے نا۔ یہ ثابت ہے، یہ بات ہاں ہاں اس بات کا جواب لے لیں، اس بات کا جواب لیں، ہم آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ جواب لیں۔ اگر آپ کی بات کے قبل کے بات کر اے یار خاموش ہونا بیٹھ جاؤ، یہ بات آپ غور سے سنیے گا۔ انہوں نے ایک جواب یار سن لو یار اسی اج کسی پاسے گل اس گل کا جواب لے لو بھائی احمد یار ایمان کی گل ہے، ایمان ہوتا اسی اگر گل سن گل سن انہوں نے گل کی اگر حضور موجود نے تسی تسلیم کرتے ہو پھر مسلے تے کیوں کھڑے ہو؟ ٹھیک ہے ایک منٹ یار گل بڑی اہم ہے، یہ گل ضائع نہ کرنا۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، موجود ہے، اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ اللہ ہر جگہ موجود، آپ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے لا مقام پہ حضور کو کیوں بلایا؟ یہ بتائیں، اللہ ہر جگہ موجود، یہاں بھی آ سکتا، وہاں کیوں بلایا؟ بتائیں۔ اور یہ فرمان اللہ کا قف یا محمد فإن ربک یصلی، محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کی نماز پڑھ رہا ہے بقول آپ کے۔ اگر یہ اللہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اللہ نے محبوب کو وہاں کیوں بلایا؟ آپ اس کا جواب دیں، میں اس کا جواب بتائیے۔ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں، اور میں یہ بات، میں اگلی بات بھی آپ کو کہہ دوں، بتائیں گے نا، بتائیں سنیں گے بتائیں گے۔ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے کر گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پتھر مارے گئے، آپ کو لہولہان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے تشریف لائے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، اور ملک جبار فرشتہ جو پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے اس کی وہ بھی آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں آپس میں، تاکہ یہ طائف کی وادی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، صحیح ختم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کہ میں جو نا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان پہ نہیں آتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس کو آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اللہ پاک کے ذات ہے، انسانوں کو اللہ نے جو علم بتایا نا، اللہ نے 100 حصے بتانے ایک حصہ سارے انسانوں کو دیا ہے، سارے انسانوں کو ایک حصہ دیا، 99 حصے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والی ساری باتیں بتائی، یہ بھی اس کا ہمارا یقین ہے۔ علم غیب ہے، تھوڑا بالکل تو آپ غیب ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی ساری باتیں اللہ نے بتائی، اللہ نے بتائی ہیں۔ لیکن علم غیب کیا ہے؟ علم غیب اللہ کا ذاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو عطا کیا، عطائی علم غیب۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، یعنی جیسے دیکھیں نا کہ جو اہل کشف لوگ ہوتے ہیں نا، اہل کشف لوگ، وہ جو نا جو چیز دیکھتے ہیں چھوٹے ہر بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے نبی جو ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ہر بندہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے،
فرشتے آ گئے, فرشتوں کو بھی وہ بات موجود معلوم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, کہ میں جو نا یعنی کہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا اور یہ میرے دین کو لے کر چلنے والا ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کی بات سچ ہے. اللہ نے بنی ثقیف میں سے اللہ پاک 3 سرداروں سے بات ہوئی تھی, انہیں کے قبیلے میں سے اللہ پاک کے ذات محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لایا. ہمارے یہ سارا علاقہ جو ہے یہاں لوگ گھنٹیاں کرتاتے تھے, یہاں سارے ہندو تھے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو ہمارے پاس پہنچایا. یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی, آپ نے صبر کیا اور آپ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں, میرا مقام ہے کوئی نہیں پتہ, ان کو کافروں کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے نا, مجھے پہچانتے نہیں اور میری بات کو سمجھتے نہیں. یا اللہ میں اس کی امید رکھتا ہوں کہ آپ ان میں سے جو ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا کریں کہ جو یہ کلمہ میرا لے کر آگے چلے. محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی اور وہ تشریف لائیں, اللہ نے ہمیں وہ کلمہ نصیب کرنا ہے. یہ چیز دیکھیں نا, نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائی تھی. قیامت تک آنے والی جتنی باتیں ہیں نا وہ آپ سے کو اللہ نے بتائی ہیں. قبر میں بھی جو تھے وہ بھی بتائی ہیں. جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو مریض فرمانے کہ اللہ نے وہاں کیوں بلایا ہے. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی ساری چیزیں یہ دکھلائی ہیں. جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ابو جہل ملعون جو نا جب بات ہوئی تو وہ اس نے بڑا شوشلہ ڈالا ہے کہ یہ ایک بندہ جو نا ایسے بات کر رہا ہے کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں, جہنم میں بھی گیا ہوں, اور میں جب دنیا سے گیا ہوں کنڈی ہل گئی تھی, بستر گرم تھا, واپس آیا ہوں تو پھر بھی ایسے ہی تھا, تو میرا بستر بھی گرم تھا, 18 سال بھی گزر گئے ہیں جی, وہاں پہ میں رہا ہوں اور جنت اور جہنم یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ ابو جہل نے یہ عبادت کی اور سب کو جمع کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو پوچھا کہ یہ ایک بندہ اگر یہ بات کہے تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کون کہنے والا ہے, جو کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے دوست ہیں صدیق. یہ بات ہے آگے کی, میری بات کا جواب نہیں دے رہے. سلام کی بات کی پہلی بات ہے, بات ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو. اب جو گما کی وہی باتیں یہاں پہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں, تو میں سب سے پہلے جنا اس کو بات کو مانتا ہوں, ماننے والا ہوں میں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق میری بات کا جواب نہیں ہے کہ صدیق اکبر ان کو سر کسی آگے ایسی بھی سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دوزخ دکھانی تھی, یہ بات یہی آپ کا مطلب ہے. جنت دوزخ کہاں پہ ہے؟ وہ تو عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. یہ تو یہاں ہے, ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو آگے کیوں بولا؟ اپنے قریب سلام کی گل نبیڑو سانو